کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مدینے کی بات ہے، آپ رات کو اٹھتے ہیں، یا رب امتی امتی، یا اللہ تیرے ابراہیم نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، یا اللہ جو میری مانے وہ میرا ہے اور جو میری نہ مانے تیری مرضی ہے، عذاب دے یا معاف کر۔ اور یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یا اللہ تو ان کو عذاب دے، تیری مرضی تو معاف کر، تیری مرضی اپنی امت کے لیے، لیکن یا اللہ لیکن یا اللہ نہ میں عیسیٰ کی کہتا ہوں نہ میں ابراہیم کی، میں کہتا ہوں امتی امتی، میں کہتا ہوں امتی امتی، میں کہتا ہوں امتی امتی۔ یہ کہہ کر آپ اتنا روئے کہ جبریل کو آنا پڑا، اور آ کر اللہ کو تو پتا تھا، جبریل کو بھیجا، جاؤ پوچھو میرا نبی کیوں رو رہا ہے؟ تو جبریل ہے، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا۔ تو جبریل واپس گئے، وہاں سے پیغام آیا سنرضیک فی امتک، میرے محبوب میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کروں۔ جب یہ آیت اتری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو آپ نے فرمایا یا اللہ میں اس وقت راضی ہوں گا جب تو میری ساری امت کو معاف فرمائے۔ وَلَنْ أَرْضَىٰ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت راضی ہوں گا جب تو میری ساری امت کو معاف کر دے۔ جو اتنے احسان کرے تو اس کا بدلہ یہ ہوتا ہے جو ہم دے رہے ہیں، جو ہمارے بازار کے تاجر دے رہے ہیں، جو ہمارے حکمران دے رہے ہیں، جو ہمارے ذمہ دے رہے ہیں، جو ہمارے غریب دے رہے ہیں، جو ہمارے مالدار دے رہے ہیں، جو عورتیں کر رہی ہیں، جو مرد کر رہے ہیں۔ احسان کتے کو روٹی کھلاؤ تو ساری زندگی وفا کرتا ہے، اور آپ کے بچوں کے سامنے بھی سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ سوٹیاں مار رہے ہوتے ہیں تو وہ چپ کر کے ان کی سوٹیاں کھا رہا ہوتا ہے، اور باہر سے کوئی 6 فٹ کا آ جائے تو اس کو جا کے پڑ جاتا ہے۔ ایک کتے سے تو سبق سیکھو کہ وہ کس قدر وفادار ہے، کس قدر وہ اپنے مالک کی 2 وقت کی روٹی کی وہ قدر کرتا ہے، اور اس وفا کر کے دکھا دیتا ہے۔ ہمارے والد فوت ہوئے 1988 میں، ہماری والدہ اکیلی تھیں، تو ایک کتیا کہیں سے آ گئی، انہوں نے نوکروں سے کہا انہیں روٹی پکاتا کرو، تو اس کو روٹی پکا دیتے تھے، چھوٹے سے قد کی تھی۔ پھر ہماری والدہ 2001 میں فوت ہو گئی تو کوئی بھی گھر میں نہ رہا، میں تبلیغ کے سفروں پر، بھائی میرا ڈاکٹر، اس کتیا نے ہمارا گھر نہیں چھوڑا، اس کو کوئی روٹی کھلانے والا نہیں تھا، نوکر تو وہ اہتمام نہیں کرتے تھے جب تک مالک نہ کہے، وہ بھوکی پیاسی ہمارے گھر میں مر گئی، اس نے گھر نہیں چھوڑا۔ ہم نبی کا در چھوڑ دیں 10 روپے کے پیچھے، نبی کا در چھوڑ دیں چند دن کی زندگی کے پیچھے، نبی کا در چھوڑ دیں چند لذتوں اور خواہشوں کے پیچھے، نبی کا در چھوڑ دیں چند اپنی ضرورتوں کے پیچھے، تو یہ ایمان ہے۔ اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک میری زندگی تمہاری ساری خواہشات پہ غالب نہ آ جائے۔ جو میں لے کر آیا ہوں وہ تمہاری زندگی میں آئے، اپنے جذبے، اپنی خواہشیں، اپنے رواج، اپنی رسمیں، اپنے کاروبار، ہر چیز میری لائی ہوئی زندگی کے تابع کرو گے تو محمد الرسول اللہ کے ماننے والے بنو گے۔ اللہ کے سامنے جھکو گے تو لا الہ الا اللہ کے ماننے والے بنو گے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، میں جب اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں کہ میں لا الہ الا اللہ کے
امتحان کو جانتا ہوں، میں اس کی مشکلات کو جانتا ہوں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تمہارا کیا خیال ہے مفت میں جنت میں چلے جاؤ گے اور تم پر وہ حالات نہیں آئیں گے جو پہلوں پر آئے تھے، جن پر ایسی آزمائشیں امتحان آئے کہ پکار اٹھے ایمان والے اور پکار اٹھے رسول، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے؟ تو پھر اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ الا، گھبراؤ نہیں، ان نصر اللہ قریب، میری مدد قریب ہے، میری مدد قریب ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کا ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، پھر اس نے ایک گندے پانی سے بنایا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، وخلقنا العضغۃ مضغۃ، پھر اسے گوشت کا ٹکڑا بنایا، وخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا، فکسونا العظام لحما، پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے گوشت کو چھڑایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر تمہیں ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں یہ شکلیں عطا فرمائیں۔ ہم چیز بناتے ہیں روشنی میں، بجلی چلی جائے تو کم ختم ہو گیا، اور میرا رب 3 اندھیروں میں بناتا ہے، 3 اندھیروں میں بناتا ہے، اور صرف مجھے نہیں پیدا کر رہا، میرے ساتھ کروڑوں بچے بن رہے ہیں، اور صرف انسان کے نہیں، جنات کے بچے بن رہے ہیں، صرف جنات کے نہیں، جانوروں کے بچے بن رہے ہیں، صرف جانوروں کے نہیں، پرندوں کے انڈوں میں بچے بن رہے ہیں، صرف پرندے نہیں، مچھلیوں کے پیٹ میں انڈے بن رہے ہیں۔ یہ چھوٹی سی مچھلیاں ٹراؤٹ ایک وقت میں وہ 3000 انڈے دیتی ہے، اور کتنی ٹراؤٹ ہیں، میرا رب ایک ایک انڈے کے اندر کیا بن رہا ہے وہ جانتا ہے، پرندے کے پیٹ میں کیا انڈا بن رہا ہے وہ جانتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ یا بچی ہے وہ جانتا ہے، سانپ کے اندر کیا بن رہا ہے وہ جانتا ہے، ہاتھی کے اندر کیا بن رہا ہے وہ جانتا ہے، شیروں کے اندر کیا بن رہا ہے وہ جانتا ہے۔ یہ تو جاندار ہیں، اس درخت پہ کتنے آم لگیں گے میرے رب کو پتا ہے۔ پوری دنیا کے آم، پاکستان کے ہی لے لو، ہمارا علاقہ، میرا علاقہ تو ملتان ہے نا، پوری دنیا، وہ ملتان آم باغات سے بھرا ہوا ہے، پوری دنیا کے باغات چھوڑو، صرف پاکستان کے درخت سوچو کتنے پیڑ ہیں، ہم نہیں گن سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے آم بھی گنے ہوئے ہیں۔ پھر یہ آم پک کے کہاں جائے گا اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، پھر یہ آم ملتان سے فیصل آباد آئے گا اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، یہ کراچی جائے گا اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، اس پہ طارق جمیل کا نام لکھا ہوا ہے اسے اس کا بھی پتہ ہے۔ میرا ملازم جاتا ہے، وہ آم اٹھاتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ نیچے رکھ دیتا ہے، فرشتہ چھڑی مارتا ہے، اے طارق جمیل دا نام کوئی نہیں، دعا چاہ، پھر وہ دوسرا اٹھاتا ہے، وہ اس سے بھی گندا ہوتا ہے، وہ تھیلے میں ڈال لیتا ہے۔ ہم آم جو اٹھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم اوپر سے نظام چل رہا ہوتا ہے، یہ اس پہ تیرا نام ہے ڈال لے، اس پہ تیرا نام ہے ڈال لے، ایک 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 پھر ایک بکری جو فیصل آباد میں ذبح ہو کے لٹکائی جاتی ہے، 50 آدمی اس کا گوشت لے کے جاتے ہیں، اللہ کو ایک ایک کا پتہ ہے کس کی بوٹی کس کے پیٹ میں گئی، ہڈیاں پھینک دی، اللہ کو ایک ایک ہڈی کا پتہ ہے، بلی نے کھائی یا کتے نے کھائی یا چیونٹے نے کھائی، اور یہ بکری پوری دنیا میں پھیل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے، اور اس آدمی نے ایک بکری نہیں کھائی، ساری زندگی کے دنے گوشت کھائے، کٹے دے، مجھ دے، گاں دے، بچے دے، مچھی، مرغے، کتنا کچھ کھایا، کتنا کھایا، اور میرا رب جب چلو ایک برائلر ہی لے لو تو روز برائلر کھاتے ہیں، کتنے برائلر پیٹ میں گئے ہیں، میرا رب جب ان کو زندہ کرے گا تو ایک ایک اس کے پر کو بھی جمع کر کے زندہ کر کے کھڑا کر کے دکھا دے۔ ایک بکری جو پوری دنیا میں پھیل گئی،
اللہ اس کے اجزاء کو اکٹھا کر کے زندہ کر کے دکھا دے گا۔ ایک مچھلی جو کتنے پیٹوں میں گئی، اللہ اس کے ایک ایک جز کو، اس کی ہڈیاں چیونٹیاں کھا گئیں، بلیاں کھا گئیں۔ کس طرح میرا مولا کذالک النشور، اللہ تمہیں زندہ کر کے دکھا دے گا۔ اللہ تمہیں قالوا اذا كنا عظاما نخرا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة، کہ وہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو گئے، اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ یہ دیکھو ایک آیا، یہ امیہ بن خلف ہے، قریشی تھا، اس کے ہاتھ میں ایک پرانی ہڈی تھی، تو اللہ کے نبی کے سامنے نا اس نے اس کو ایسے اپنے انگوٹھے سے نا اس کو ایسے پیسا، وہ پرانی ہڈی آئی، وہ پس گئی، تو اس نے پھونک ماری، وہ اس کی جو راکس تھی بنی تھی وہ ہوا میں اڑ گئی۔ تو وہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تیرا دعویٰ ہے کہ تیرا رب اسے زندہ کرے گا، یہ زندہ ہوگی؟ تو اللہ نے سورہ یاسین کی یہ آخری آیت اتاری، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ دیکھو دیکھو دیکھو، ہے لطفے دے بڑے انسان نو جسے میں نے ایک گندے پانی سے کیا، وہ میرے مقابلے میں آتا ہے اور مجھ سے مثالیں اور دلیلیں مانگتا ہے کہ اے ہڈی کون زندہ کرے گا؟ کہ اس کو پیدا کس نے کیا تھا، اسے بنایا کس نے تھا، ہاتھی کو شکل کون دیتا ہے؟ سبحان اللہ۔ مگر مچھ کو شکل کون دیتا ہے؟ ویل مچھلی کو شکل کون دیتا ہے؟ ویل مچھلی کا بچہ ہی ہاتھی کے برابر پیدا ہوتا، کون ہے یہ؟ اور وہ جب وہ نر مادہ ملتے ہوں گے، وہ کی بلا ہوئے گی، سمندر کیڈا طوفان آمدہ ہوئے گا، نر مادہ ملتے ہوں گے، تو وہ کون ہے؟ کس نے آسمان کو کھڑا کر دیا؟ کس نے سورج کو گرما دیا؟ کس نے چاند کو ٹھنڈا کیا؟ کس نے تاروں کو حسین بنایا؟ کس نے رات کے اندھیرے بنائے؟ کس نے دن کے اجالے بنائے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ کون ہے دریاؤں کو بہاتا؟ وہ اللہ ہے۔ کون ہے بارش کو قطرہ قطرہ برساتا؟ وہ اللہ ہے۔ انا سببنا الماء صبا، اللہ ہے، قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے۔ کون ہے زمین کو پھاڑتا؟ ثم شققنا الارض شقا، وہ اللہ ہے۔ کون ہے اس سے پھل پھول نکالتا؟ فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، وہ اللہ ہے جو پھول نکالتا ہے، پھل نکالتا ہے، خوشبو ڈالتا ہے۔ ہمارے آموں کے باغ ہیں، یہ چوسے کی خوشبو الگ ہے اور دوسری کی الگ ہے، روٹول کی الگ ہے، کوئی اسی میں سپرے کی تا خوشبو دا، یا ہم نے کوئی بوریاں ڈالی ہیں چینی کی آم کی جڑ کے اندر، یہ کڑوی لکڑی، اس سے آم اتنا میٹھا کیسے نکلتا ہے؟ اتنے سارے بیج سے اتنا بڑا تربوز کیسے نکلتا ہے؟ 70 فٹ اوپر جا کے ناریل کیسے بنتا ہے؟ اس میں پانی کون ڈالتا ہے؟ زمین کا فرش، والارض بعد ذلك دحاها، تیرے رب نے زمین کو بچھایا، اخرج منها ماءها، پانی کو نکالا، ومرعاها، اور چارے کو نکالا، والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو گاڑا،
متاعا لکم ولانعامکم، مینوں کوئی لوڑ ہے، تواڈے واسطے بنایا ہے، تواڈے واسطے بنایا ہے۔ والارض مددناہا قل اانکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، وہ کس رب کا انکار کرتے ہو جس نے تمہاری دھرتی کو 2 دن میں بنایا؟ وتجعلون لہ اندادا، اور اس کے شریک ٹھہراتے ہو، پتھروں کی پوجا کرتے ہو۔ کیا نادانی کی انتہا ہے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، پہلے پتھر کے بناتے تھے، اب پلاسٹک کے بناتے ہیں، اور انہیں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو لوگ مر گئے، قبروں میں چلے گئے، ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ زندہ ہے، اللہ موت سے پاک ہے، اللہ زوال سے پاک ہے، اللہ بیماری سے پاک ہے، اللہ سونے سے پاک ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے، اللہ غفلت سے پاک ہے، اللہ تھکاوٹ سے پاک ہے، اللہ زمانے سے پاک ہے، اللہ جگہ سے پاک ہے، اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اندھیرے اجالے سے پاک ہے، اللہ زمان و مکان سے پاک ہے، اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے، اللہ کے خزانے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگو گے تو وہ خود دے گا تمہیں، اللہ سے لے کر دے۔ اور ہمارا علاقہ سارا جاہلیت کا ہی سے بھرا ہوا ہے۔ تو میں تلمبے سے گاؤں آ رہا تھا، تو میرا ایک رشتہ دار اپنے باغ میں، آم کے باغ میں چارپائی ڈال کے آم کے نیچے بیٹھا تھا۔ تو میں نے گاڑی روکی، میں چلا گیا، میں کیا بھائی کی حال ہے؟ آندا جو بڑا چنگا ہے۔ میں نے آدھا طارق میاں تو بندہ بڑا چنگا ہے، پر تو وابی ہو گیا۔ میں کہا یار وابی کون ہوندے؟ کہ جڑے پیراں نو نہ منن۔ میں کہا میں تو پیراں نو منینا، پر میں آنا پیر پتر نہیں دے سکدا، پیر سدھی راہ دس سکدا ہے۔ کہ ایو تو گل ہر پیر پتر دے سکدا ہے۔ انہاں دا کوٹا ہوندا اللہ سائیں کول، اپنے کوٹے چوں لے کے دے دیندے۔ اب ان کو کون سمجھائے؟ جہالت کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ موت سے پاک ہے، وہ تھکن سے پاک ہے۔ تم تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہو، 6-7 ہزار، تم سب بولنا شروع کرو تو کسی کو کسی کی سمجھ میں آئے گی؟ اور میرا اللہ کہتا ہے لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رتبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انثاکم۔ ہائے 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 ہائے، حدیث بھی چس آگے۔ میرے بندو، اولین آخرین، انسان، جنات، بوڑھے، جوان، خشک، تر، مرد، عورتیں، اگلے پچھلے، زندہ، مردہ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ اس زمین پر۔ سارے نہیں آ سکتے، لہذا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اللہ تعالیٰ نئی زمین پیدا کرے گا محشر کے دن، جس پر یہ ساری دنیا کھڑی ہو سکے گی۔ یہ زمین نہیں ہوگی کان صفا، نہ اس میں کوئی کھڈا ہوگا، نہ اس میں کوئی ٹیلا ہوگا، ایسے سیدھا میدان ہوگا، اور اس کو اللہ بڑا بنائے گا تاکہ ساری دنیا کھڑی ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب تم ایسا کرو، سارے جتنے کھڑے ہو، جن بھی، انسان بھی، گونگے بھی، کٹھے مانگو، مجھ سے مانگو۔ اللہ نے اپنے لیے عربی زبان کو پسند کیا ہے، اللہ نے اپنے لیے عربی زبان کو پسند کیا ہے۔ جنت کی زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، میرے محبوب کی زبان عربی ہے۔ لیکن اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ اس وقت میں نے کہیں پڑھا تھا 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ ہزاروں زبانیں مٹ گئی، ہزاروں زبانیں آگے آنے والی ہیں۔ ہر زبان میں مانگو۔ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، پٹھان کو یہاں بلاؤ، پنجابی کو اس کے سامنے کھڑا کرو، پنجابی پٹھان کے نہیں سمجھے گا، پٹھان پنجابی کے نہیں سمجھے گا۔ سندھ میں چلے جاؤ تو سندھی پنجابی کے نہیں سمجھے گا، پنجابی سندھی کے نہیں سمجھے گا، اور پنجاب کا کھوتا، سرحد کا کھوتا اور
بلوچستان کے کھوتے کو کھڑا کرو تریاں نو پتہ لگے گا اسی کی گل کر رہے ہیں. انسان تو اتنا بے بس ہے. سارے انسان جنات اور دعائیں اپنی اپنی زبانوں میں مانگیں، اپنی اپنی زبانوں میں مانگیں. کتنی زبانیں چل رہی ہیں اور گونگے اشاروں سے مانگی تو میرا رب کہتا ہے لا الہ الا واہ میرے رب، واہ میرے رب، واہ میرے رب، لا یشغلہ سمع عن سمع. تو کتنے سارے جب کٹھے بولو گے تو مجھے غلطی نہیں لگے گی کہ کون کیا کہہ رہا. ذرا تصور تو کرو، تصور تو کرو کہ آدم کی نسل، جنات کی نسل اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کو پکارے اور مانگے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے غلطی نہیں لگی اور میں اس ایک ہی وقت میں کسی سے غافل بھی نہیں ہوں گا، میں سب کی اکٹھے سنوں گا. یہ اللہ تعالیٰ لین لا دینا بھائی واری واری آؤ، کلے کلے آؤ کہ تسی دو دو ترے ترے آ کے کھپ آتی ہے تو انشاءاللہ ایک قیامت ہو رہا جاندی ساڑی واری نہ آؤں. تو میرا رب کہتا ہے میں تم سب کا شور سنو. گونگا تو کچھ نہیں بولے گا نا، گونگا تو دل سے بولے گا. اللہ کہتا ہے وہ بھی سنو. ساتھ جانور بھی کھڑے کر دو، وہ بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے. تم سارے مانگو اور میں سب کا مانگا دے دوں، دے دوں، دے دوں. میں سب کا مانگا دے دوں. تو میرے خزانوں میں کتنی کمی آئے گی؟ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. سمندر میں سوئی کو ڈبو کے باہر نکالو تو سمندر میں کوئی کمی آئی ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے تیرے رب کے خزانوں میں بھی اتنی بھی کمی نہیں آئی. سوئی پر تو کچھ لگ گیا، تری لگ گئی، تری پانی تو نہیں، تری تو لگ گئی. تیرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. اتنے خزانوں کا مالک ہے میرا آپ کا اللہ، اور زندہ الحی القیوم الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي الوديع الباقي الرشيد الصبور جل جلالہ وللہ الاسماء الحسنى. یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا ادعونی استجب لکم. اور میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب، میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں. زور سے بولو سنتا ہوں جیسے میں بول رہا ہوں. اب آپ نے نہیں سنا لیکن میں نے سنا ہے. اللہ کہتا ہے یہ بھی سنتا ہوں. یعلم السر. اچھا تم زور سے بھی نہ بولو، تم آہستہ بھی نہ بولو، دل میں بولو، دل میں. میں نے نہیں سنا، میرا رب کہتا ہے میں یہ بھی سن رہے.
میں نے یہ بھی سن لیا ہے تیرے دل کی دھڑکنوں سے جو صدائیں اٹھتی ہیں تیرا رب وہ صدا بھی سنتا ہے۔ جن کے پاس ایسا اللہ ہو پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکیں تو وہ زندگی تو نہ ہوئی۔ یہ ساری دنیا میرے رب کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ تو بھائیو، یہ ہمارے نبی نے ہم پر احسان کیا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے، وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اچھا، جہاں جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہے، اس کو کہیں جانا ہی نہیں پڑتا، اس کو کہیں آنا ہی نہیں پڑتا، وہ ذرہ ذرہ اس کی قدرت پر گواہی دے رہا ہے۔ خوبصورت 14ویں کا چاند دیکھا کرو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ سورج کی شعاؤں کو دیکھو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہی ہیں۔ عقاب کی اڑان دیکھو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ ہرن کا مشک دیکھو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ گائے کے تھن کا دودھ دیکھو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ ادھر گوبر ہے، ادھر خون ہے، ادھر آنتے ہیں، ادھر گندگی ہے، اور اس کے اندر سے من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ دودھ نو ویکھ کے ہی اللہ یاد آ جاندا ہے۔ یہ اس کو سفید رنگ کس نے دیا؟ کوئی چونا کھوایا ہے تسی گاہ نو؟ چونا کھوایا ہے تو یہ سفید کیسے ہو گیا؟ یہ مزیدار کیسے ہو گیا؟ اور یہ دودھ ہے، پھر یہ مکھن بھی ہے، پھر یہ دہی بھی ہے، پھر یہ گھی بھی ہے، پھر یہ کھویا بھی ہے۔ یہ ایک دودھ کے اندر اتنے، یہ کیا کون کر رہا ہے؟ کیسے کر رہا ہے؟ نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ دودھ کا قطرہ قطرہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ سانپ کی پھنکار لا الہ الا اللہ بول رہی ہے۔ بلبل کا نغمہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ چڑیا کی چہچہاہٹ لا الہ الا اللہ بول رہی ہے۔ ندی نالوں کا شور لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ آبشاروں کی لہریں جب نیچے گرتی ہیں تو لا الہ الا اللہ بول رہی ہیں۔ پانی پتھروں سے ٹکراتا ہے تو لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ صدف میں موتی بنتا ہے تو لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ زمین میں خزانے نکلتے ہیں تو اللہ اللہ پکار رہے ہیں۔ اللہ اللہ کی صدا ہے پوری کائنات میں۔ او میرے نبی نے ہم پہ احسان کیا، ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، ہمیں اللہ کی قدرت بتائی، ہمیں اللہ سے ملنا جوڑ بٹھانا سکھایا۔ اس رب سے ٹوٹ گئے تو سب کچھ ختم۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتک كل شيء وأنا خیر لک من كل شيء۔ میرا بندہ اور میری طلب میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں مل جاؤں گا۔ دنیا کے لیے وعدہ نہیں، ما نشاء لمن نرید۔ سارے بازار میں لوگ منافع کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، نقصان بھی ہو رہا ہے، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، کسی کا چل گیا، کسی کا نہیں چلا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا جس کو چاہوں گا، جتنی چاہوں گا اتنی دوں گا، اور اپنے بارے میں کہتا تو میری طلب میں آ، میں تمہیں مل جاؤں گا، میں تیرا بن جاؤں گا، میں تیرا بن جاؤں گا۔ اور اللہ ہمارا بن گیا۔ صحابہ نے اللہ کو تو ابو عبیدہ بن جراح کا تھا، ایک حضرت یزید بن ابی سفیان کا تھا، اور ایک حضرت عمرو بن عاص کا تھا۔ تو یہ حضرت عمرو بن عاص کا لشکر سب سے پہلے شام میں داخل ہوا، یہ 8000 تھے۔ آگے رومی جرجیس، روم کا سردار، 1,00,000 کا لشکر لے کے پہلے سے گھات لگا کے بیٹھا، انہوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ 8000 تے 1,00,000 کوئی جوڑ بنتا ہے؟ تو حضرت واصلہ بن اسقا فرماتے ہیں کہ ہمیں رومیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور ہمیں یقین ہو گیا ہا ہونا المعشر، آج یہیں قبریں بنے گی ہماری۔
آج یہیں موت آئے گی ہمیں، تو ما کان شعارنا الا ما کان۔ عرب جو تھے جب لڑتے تھے نا تو شعر پڑھتے تھے، ان شعروں کو رجز کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہمیں شعر بھول گئے، اور اب سب کی زبان پر ایک آواز تھی، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ سب کا ایک ہی بول تھا، 1,00,000 کے سامنے 8,000 وہ بھی گھیرے میں آ گئے ہوں تو کتنے ہی بڑے پہلوان ہوں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو میری نظر آسمان پر بار بار اٹھ رہی تھی، تو سورج کے زوال کے بعد میری نظر اٹھی تو میں نے دیکھا ان فرجت فی السماء فرجتن، آسمان میں ایک شگاف ہو گیا، آسمان پھٹ گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان پر سوار سفید پگڑیاں۔ کتنے لوگ حرم میں اللہ سے مانگے، لاکھوں لوگ، کئی دفعہ میں دعا میں شریک ہوا، چیخ و پکار سے مکہ گونج اٹھتا ہے، لیکن دوستی توڑ دی ہے، دوستی توڑ دی ہے۔ وہ کچھ 40 منٹ کی دعا نہیں مانگ رہے تھے، یا رب محمد انصر امت محمد، بس اتنا ایک بول رہے تھے۔ جب آسمان پھٹا، شہابی گھوڑے اور اس پہ پر سوار، وہ وہاں سے پکارتا ہوا آ رہا تھا، ابشروا یا امت محمد۔ 57 ملک ہیں اور سب مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ دوستی لگانے والے چلے گئے، آئے بشاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ وہ جو تھے ہمیں ایک تیرے مارکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ سب سے آسان کام اللہ کو راضی کرنا ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزری ہو، کمر جھک گئی ہو، لاٹھی ہاتھ میں ہو، ایڈا وڈا کھوپا اکھیاں تے چڑھ گیا ہوئے، نظر کچھ آتا نہ ہو، اس عمر میں بھی وہ کہے گا یا ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، یہ تو ہماری تو عمریں ہی تھوڑی تھوڑی ہیں، ہماری کتنے گناہ ہوں گے۔ میرا رب کہتا ہے کسی ایک مرد عورت کو اتنی طاقت دوں، اتنی عمر دوں، اتنے اسباب دوں کہ وہ گناہ کرتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دے، ناممکن، ناممکن، لیکن اللہ کہتا ہے میں طاقت دے دوں اور تو کرے، اور اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگ جائیں، اور پھر آدھی زبان سے کہہ دے یا اللہ معافی، تو اللہ کہے گا جاؤ معاف کی، پوچھے گا میں نہیں دوبارہ تو نہیں کرو گے۔ ہم تو اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں تم نے ابھی گڑبڑ کیا دوبارہ تو نہیں کرو گے؟ نہیں بابا میں دوبارہ نہیں کروں گا، اور میرا رب یہ نہیں پوچھتا دوبارہ تو نہیں کرو گے بھائی۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویا تھا جو گاتا تھا، روٹی چلتی تھی، تنبورہ بجاتا تھا،
جب بوڑھا ہو گیا تو آواز ختم ہو گئی، روٹی بند ہو گئی، تو جا جنت البقیع میں بیٹھا، یا اللہ آواز تھی تو چولہا جلتا تھا، روٹی چلتی تھی، اب آواز گئی ہے تو روٹی بھی گئی ہے، بھوکا ہوں، تیرے سامنے آیا ہوں۔ اب یہ اللہ کی محبت میں نہیں آیا، یہ بھوک تو آیا، روٹی تو آیا۔ حضرت عمر سوئے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو خواب میں آواز آئی، میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے، بقیع میں میرا ایک بندہ مجھے پکار ہوا ہے۔ جنید بغدادی نہیں، گویا ساری زندگی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے بدحواس ہوئے کہ جوتا بھی نہیں پہنا، پگڑی بھی نہیں پہنی، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے اور بقیع میں گئے۔ تو اس وقت ابھی تو یہ بقیع بالکل سنسان ہے نا، اس میں جھاڑیاں تھیں، کافی جھاڑیاں تھیں جو کاٹ دی گئیں۔ تو جب وہ قدموں کی آواز آئی تو وہ بوڑھے نے دیکھا تو حضرت عمر بھاگے ہوئے آ رہے، تو وہ بھاگ پا، انہوں نے کہا تو عمر آیا تو سوٹے مارے گا۔ تو حضرت عمر نے پیچھے سے آواز دی، بھاگو نہیں بھاگو نہیں، میں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا۔ وہ حیران ہو کے کہنے لگا، کس نے بھیجا؟ کہ جس کو پکار رہے ہو اسی نے بھیجا۔ تو وہ گر گیا زمین، کہنے لگا یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی، جب پکارا تجھے تو پیٹ کی خاطر پکارا، اور تو نے میرے ساتھ یہ بوکس، مجھے معاف کر دے۔ اور اس کی چیخ نکلی اور جان نکل گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو خود جنازہ پڑھایا اور اس کو قبر میں اتارا۔ سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کرنا، سب سے مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا۔ اور پھر میرے رب پہ قربان جاؤں، میرے نبی کے قربان جاؤں، دروازہ کھول دیا۔ جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کرو، اللہ خوشی سے معاف کرے، کبھی تانا نہیں دے گا 100 باری تو توبہ روڑی ہم تیری توبہ قبول کوئی نہیں، تو کر توبہ، اللہ تجھے معاف کرے۔ تو میرے عزیزو، ایک تو سارے نوجوانوں ماشاءاللہ آج بیٹھے بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہو، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ کہ اس وقت ملک کے اور بلکہ پوری امت پہ جو حالات ہیں، یہ حالات ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، یہ حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کو بھی توبہ پہ تیار کریں۔ پتہ نہیں کس کی ٹھوکر، کس کی دعا، کس کا آنسو میرے رب کو پسند ہے، وہ پوری امت کا بھلا ہو جائے، پوری انسانیت کا بھلا ہو جائے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ ستاون ملک ہیں اور سب مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، دوستی لگانے والے چلے گئے، اور اب سب دنیا کا ہر انسان ایک آرام والی، سکون والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، انسانی فطرت ہے، کوئی مشقت نہیں چاہتا، کوئی تنگی نہیں چاہتا۔ تو جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں آسان زندگی کا راستہ بتایا، وہ قرآن ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ ہی ہیں جنہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دی۔ تو دنیا میں کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تمہیں بہترین زندگی کا گر سکھاتا۔ قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ تم میری مان لو تو ہم تمہیں خوبصورت زندگی نصیب فرمائیں گے۔ تو بھائیو، قرآن صرف رمضان میں سننے سنانے کی چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک ہماری زندگی میں اس طرح ہے جیسے کھانا اور پینا۔ روٹی اور پانی کے بغیر آدمی چند دنوں کے بعد
موت کے گھاٹ اتر جاتا، مر جاتا۔ قرآن سے اور نبی پاک کی سیرت سے دور رہنے کے بعد انسانی روح وہ مر جاتی، پھر وہ بس ایک مردہ لاش ہے، جو زندہ لاش ہے جو چل رہی ہے۔ تو صرف رمضان میں اس کا اہتمام نہ کیا جائے، قرآن پاک کو سارا سال پڑھا جائے۔ علماء نے اس کے ترجمے کر دیے ہیں، جس عالم کا ترجمہ آپ کو اچھا لگے آپ اس کا مطالعہ کریں۔ موجودہ اس وقت میں جو سب سے بہترین ترجمہ کیا ہے مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم، آسان ترجمہ ہے قرآن، وہ سب چونکہ باہر سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ آپ پڑھا کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سورہ بقرہ میں ایک چیز آج آپ کے شیخ صاحب نے یاد دلائی تھی، تو وہ مجھے خیال آیا کہ واقعی اس کو بیان کرنا چاہیے، وہ ہے آیت الکرسی، کہ اس میں اللہ کا تعارف ہے ایسے خوبصورت انداز میں۔ سارے جو دین ہے اس کی بنیاد ہے توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین پلر ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اس جہان کا بنانے والا ہے، لہذا مجھے اس کے مان کے چلنا ہے۔ کیسے ماننا ہے؟ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر مجھے چلنا ہے۔ انہوں نے اللہ کی منشا، اللہ کی چاہت کو عملی طور پر 23 برس میں کر کے دکھا دیا، اور پھر کوئی 2.5-3 لاکھ 1,24,000 تو حج میں موجود تھے، صحابہ اس سے کم از کم دگنے ہوں گے، گن تو کوئی سکا نہیں، لیکن 1,24,000 مشہور ہو گیا۔ یہ وہ تھے جو حجاج اس وقت آپ کے ساتھ تھے، باقی اس سے زیادہ تھے صحابہ۔ تو ایک جماعت اللہ تعالیٰ نے ایسی دی میرے نبی کو، جنہوں نے اپنے نبی کی زندگی کو اپنے اندر اتارا اور پوری دنیا کے سامنے ایسا نمونہ پیش کیا۔ وہ معصوم نہیں تھے، معصوم انبیاء ہوتے، وہ محفوظ بھی۔ ہم نے ایک اصطلاح نکال لی کہ صحابہ معصوم نہیں تھے، محفوظ تھے۔ معصوم محفوظ میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ ان کی سب سے بڑی فضیلت ہے، وہ مغفور تھے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، یہ ہے ان کی سب سے بڑی فضیلت۔ سب سے بڑی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کہ اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى، میرے محبوب ہمارا وعدہ ہے سب کو جنت دوں گا، لہذا فلاں نے یہ کیا فلاں نے وہ کیا، اب اس پر بحث کرنا یہ ان کی شان کے مناسب نہیں ہے، خلاف ہے۔ جس اللہ نے فیصلہ کرنا ہے وہ قرآن میں پہلے فیصلہ کر کے سنا چکا ہے کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ تو وہ اگر ہم ان کو محفوظ سمجھیں، بھائی تم اس طریقے پر کیوں نہیں چلتے ہو؟ میرے نبی کا وہ تو جی نبی تھے، ہم کہاں نبی کے طریقے پر چل سکتے؟ اچھا بھائی ان کے ساتھی ہیں، وہ تو جی محفوظ تھے، ہم کہاں اس کے طریقے پر چل سکتے ہیں؟ تو شیطان راستے بنا دے گا۔ وہ نہ معصوم تھے نہ محفوظ تھے، وہ ہماری طرح عام انسان تھے، لیکن ان کو نبی کی صحبت نے رنگ دیا، خطاؤں سے نہیں نکلے، لیکن اتنا اللہ اس کے رسول کو راضی کیا کہ اللہ نے کہا جاؤ سب معاف ہے۔ لا الہ الا اللہ کیسے کرنا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اور اس پر پھر آگے ایک موت کے بعد زندگی آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار وہ اسی کلمے پہ رکھا ہے کہ جس کے پاس یہ کلمہ ہے اور اس کلمے کی ضروریات کو پورا کیا ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور جس کے پاس یہ کلمہ ہے اور اس کی ضروریات کو پورا نہیں کیا اس کو جہنم میں جانا پڑے گا اللہ کے قانون کے مطابق، باقی جس کو چاہے معاف کر دو۔ اور جس کے پاس کلمہ بھی نہیں ہے اس کے لیے پھر میرے اللہ کا قانون سب سے مختلف ہے۔ تو اللہ کا تعارف سارا قرآن، پہلے قرآن کی ابتدائی الحمدللہ رب العالمین سے ہے۔ اس آیت کو اعظم و آیتن کہا جاتا ہے، قرآن کی سب سے عظیم آیت۔
ایک جگہ مجھے پڑھا ہوا یاد آیا کہ ساری آسمانی کتابوں کا سردار سید الکتب القرآن، قرآن ساری آسمانی کتابوں کا بادشاہ ہے، سردار ہے۔ وسید القرآن البقرہ، اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے۔ وسید البقرۃ آیت الکرسی، اور سورہ بقرہ کی سردار وہ آیت الکرسی ہے۔ اس کو اعظم آیا، سب سے عظیم، سب سے بڑی نہیں، سب سے بڑی آیت ہے اذا تداینتم بدین، بڑی سورہ لمبی۔ اطول آیت وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ یہ ہے اعظم آیا، سب سے عظیم آیت۔ تھوڑا سا اس پہ ہم بات کریں، لیکن کچھ باتیں اور اسی کے ساتھ یاد آ گئی۔ اخوف آیا، قرآن میں سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت، سب سے زیادہ ہلا دینے والی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ قرآن کی سب سے دھمکی دینے والی آیت ہے، ڈرانے والی آیت ہے کہ ایک رائی کے برابر اچھائی کرو گے تو تول کے دکھا دوں گا، اور برائی کرو گے تو تول کے دکھا دوں گا، اور اس پر جزا ہے، اس پر سزا ہے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ کہ ایک رائی کے برابر بھی کوئی چیز ہے جو نظر بھی نہیں آتی ہے، میں اس کو بھی تول کر تمہارے سامنے کر دوں گا۔ اور قرآن کی سب سے شدید آیت، اشد آیت علی اہل النار، قرآن کی سب سے شدید آیت اہل جہنم کے لیے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ اور قرآن کی سب سے امید دلانے والی آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ڈرو نہیں، مایوس نہ ہو، توبہ کرو، میں سارے ہی معاف کر دوں گا، سب معاف کر دوں گا۔ اور قرآن کی سب سے زیادہ عدل والی آیت، عدل کو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اچھا، یہ تو مضمون میں نے آپ کو پڑھا ہوا بتایا ہے، تو اس میں جہنم والوں کے لیے بھی آیت آ گئی، کفار کے لیے بھی آ گئی، اللہ کی عظمت ہیبت بھی آ گئی۔ تو میں چونکہ جنت میرا مضمون ہے، میں سب سے پہلے جنت کو ممبر پہ اللہ نے میرے ذریعے سے بیان کروایا، تو میں نے دیکھا اس میں جو جنت والوں کے لیے سب سے بہترین آیت کون ہے، جیسے جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ تو جنت والوں کے لیے سب سے بہترین آیت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ میرا تتبع یا میری تلاش کے بعد ہے، ضروری نہیں یہ صحیح ہو، اس سے بھی کوئی عالی شان آیت ہو سکتی ہے جنت والوں کے لیے۔ لیکن جو میں نے ڈھونڈ اس نظر سے جب میں نے قرآن کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے سورہ قاف کی آیت لگی کہ یہ سب سے زیادہ جنت والوں کے لیے خوشخبری ہے، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ مجھے لگا کہ فَلَن نَّزِيدَكُمْ وَلَدَيْنَا مزید، میں نے اس کو جوڑا، تو میں نے اپنے طرف سے یہ ایک استنباط کیا کہ یہ آیت میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کی خوشخبری کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی بنائی ہے، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا۔ تو ما یشاءون کی حد کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت یاد آ گئی کہ جنت میں ایک بادل اٹھے گا، بادل، تو ان پر آتی مشک و عنبر کی بارش کرے گا، تو اس کے بعد اس بادل میں سے آواز آئے گی کہ جنت والو کیا چاہتے ہو، تم پر اس کی بارش کرو، کیا چاہتے ہو، تم پر اس کی بارش کرو، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا۔ یہ بڑے زمانے کے بعد مجھے بات یاد آئی، اس میں ہے حادی الارواح الی بلاد الافراح میں یہ بات موجود ہے، جو میں نے آج سے کوئی 36 سال پہلے پڑھی تھی میں نے یہ۔ تو احمد بن ابی الحواری
یہ تابعین میں سے ہیں یا تبع تابعین میں سے؟ وہ کہنے لگے اگر اللہ نے مجھے وہ موقع دے دیا نا اور بادل نے کہا کہ بولو کیا بارش کروں، تو میں کہوں گا میرے اوپر تو حوروں کی بارش کر دے۔ امطری علی جواری مزینات، مزینات، میرے اوپر فل میک اپ والی حوروں کی بارش کر دے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ پھر اللہ کہتا ولدینا مزید، پھر وہ ملے گا جس کا تمہیں خواب و خیال نہیں، مزید، انتہائی کوئی۔ تو یہ ہے اعظم آیا، اس میں اللہ کا تعارف ہے، اور اللہ کا نام نامی اس میں کتنا گھوم ہے ہم گنیں گے۔ اللہ، اچھا ایک بات اور یاد، اللہ کا نام قرآن میں کیا ہے؟ بولو سارے بولو، دوبارہ بولو، پھر بولو۔ کہیں خدا بھی آیا ہے؟ کہیں خدا آیا؟ یہ کیا تم نے لگایا ہوا ہے؟ پٹھان خدا کو خدائے بنا جاتا ہے، خدائے پاکا، خدائے پاکا، وہ اور آگے لے جاتے ہیں۔ وہ یہ جو ہمارے گجراتی میں نے یہ خدا کو خدا بناتے ہیں، خدا کی قسم، خدا۔ ارے اللہ کا نام اللہ ہے، تم علمی لوگ ہو کر اس کو اللہ کی بجائے خدا لکھتے، خدا ہو، پڑھتے خدا ہو، بولتے خدا۔ وہ میں نے ایک مضمون پڑھا میری اس بات کے رد میں، اور رد کس بات پر؟ ہمارے اکابر نے خدا کہا ہے، ہم کیوں نہ کہیں؟ یہ دلیل دی جاتی۔ ارے بھائی میں کب کہہ رہا ہوں کہ خدا کہنا حرام ہے؟ میں نے کوئی کبھی کہا؟ میری تو لائن ہی نہیں فتویٰ دینا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا اللہ کی تعبیر نہیں کرتا، جیسے ہمیں کہا جاتا تھا گاڈ مت کہا کرو، گاڈ انگریزی میں گاڈ، کہ گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے۔ تو میں پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، یعنی فل ترجمہ، فل۔ بھگوان اللہ کی پوری ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ ایشور، دیوتا، اوتار، بھگوان، خدا، گاڈ، اور جتنے دنیا میں مختلف زبانوں میں نام ہیں، کوئی نام اللہ تعالیٰ پر پورا فٹ نہیں آتا سوائے اس کے جو اللہ نے خود بتایا، اللہ، میں اللہ ہوں۔ تو خدا نہ کہا کرو، منع نہیں ہے، دیکھو بار بار سنو، بار بار سنو، کیونکہ تم سو کے سنتے ہو، باہر جا کے فتوے لگاتے ہو۔ میں گورنمنٹ کالج لاہور جب پڑھتا تھا تو ہسٹری، تاریخ کا ہو رہا تھا لیکچر، پیریڈ یاد، تو ایک لڑکا پیچھے سو رہا تھا۔ وہ جو ہسٹری کے پروفیسر تھے وہ بتا رہے تھے صحرائے گوبی کے بارے میں۔ صحرائے گوبی ہے چین اور منگولیا، چائنا سے چلتی ہے، منگولیا میں داخل ہوتی ہے، اور منگولیا والا جو حصہ ہے صحرائے گوبی کا، اس میں چنگیز خان پیدا ہوا اور مغل قوم پیدا ہوئی جنہوں نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اچھا، اب ان کی نظر پڑ گئی، ان کا رول نمبر 56، یس سر، ویئر از صحرائے گوبی؟ صحرائے گوبی کہاں ہے سر؟ چھنگا مانگا میں ہے۔ اس نے کہا دفع ہو جاؤ، ایک ہفتے کے لیے مجھے شکل نہ دکھانا۔ تو یا تم غافل بیٹھے ہوتے ہو یا سوئے ہوتے ہو اور میری بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہو۔ خدا کہنا منع نہیں، بھگوان کہنا منع نہیں ہے، گاڈ کہنا منع نہیں ہے، ایشور کہنا، ہر ایک کی اپنی زبان ہے، لیکن اللہ کے سوا کوئی لفظ نہیں جو اس ذات کی پوری ترجمانی کر سکے۔ لہذا کم از کم تم بچے جو میرے پاس پڑھ رہے ہو یا جو سن رہے ہو یہاں بیٹھ کر یا اس کیمرے کے ذریعے سے، اللہ کو بولنا سیکھو۔ اللہ، لفظ اللہ میں خصوصیت ہے،
جتنے حرف ہیں نا نقطے والے، با، تا، ثا، جیم، فا، زال، زا، شین، ضاد، ظا، غین، فے، قاف، نون، یہ جتنے نقطے والے حرف ہیں یہ کمزور ہیں اور بغیر نقطے والے طاقتور ہیں۔ اس کی ایک وجہ جو سب کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ نقطے والا جو حرف ہے وہ اپنا مطلب بیان کرنے کے لیے باہر سے ایک نقطے کا محتاج ہے، دو کا محتاج ہے، تین کا محتاج ہے، اور جو بغیر نقطے والا حرف ہے وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی نقطے کا محتاج نہیں ہے۔ شین کو تین نقطے چاہیے تب اپنا مطلب بتائے گی، اور سین کو کچھ نہیں چاہیے، وہ اپنا مطلب خود بتا دے۔ سمجھ میں آئے؟ لفظ اللہ میں کوئی نقطے والا حرف ہے؟ اللہ نے ان حرفوں سے اپنا نام چنا جس میں نقطہ نہیں۔ لفظ محمد کوئی نقطے والا حرف ہے؟ احمد کوئی نقطے والا حرف؟ اللہ کتنے حرف ہیں؟ 4۔ محمد کتنے حرف ہیں؟ 4۔ احمد کتنے حرف ہیں؟ 4۔ 4 کو 3 دفعہ جمع کرو تو بن گیا 12۔ تو جب اللہ نے کلمہ جوڑ کے دیا تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ اللہ کے لفظ کی ایک اور خصوصیت، کسی حرف میں لفظ میں سے حرف نکال دو تو اس کا مطلب دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ مثلا خدا ہی لے لو، خدا، خدا کی خا ہٹا دو تو پیچھے بچے گا دا۔ یہ پٹھان ہی بولتا ہے دادے دادے دادے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یہ، اچھا دادے یہ ہے، تم پٹھان ہو؟ اچھا اچھا اچھا، اب اس کی دال ہٹا دو تو بن جائے گا خا، تو بھی خا 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 خا، وہ بھی یہی کہتے ہیں ہاں 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 ہاں، اتنا تو مجھے بھی پشتو آتی ہے بھائی۔ اس کا آخری الف ہٹا دو تو وہ خد بن گیا یا خود بن گیا یا خد بن گیا یا کیا بن گیا۔ لفظ خدا سے میں نے آپ کو مثال دے دی کہ حرف نکالا مطلب بدل گیا۔ یہ لفظ اللہ ہے، الف لام لام ہا، یہ الف ہٹا دو پیچھے بچا للہ، تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ایک حرف نکلنے کے باوجود بھی ترجمہ اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ لام ہٹا دو پیچھے بچ گیا لہو، تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ آخری لام ہٹا دو تو پیچھے بچ گیا الہ، تو قرآن کہتا ہے وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ۔ سارا کچھ ہٹا کے ہا کی پیش باقی رکھو اور سب ہٹا دو تو اللہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو کہو اللہ، لہو کہو اللہ، الہ کہو اللہ، للہ کہو اللہ، اور اللہ پھر اللہ ہے۔ اس کی عادت ڈالو کہ تم، چونکہ لفظ اللہ جب آپ بولتے ہیں تو تمام اللہ کے صفاتی نام اس کے اندر موجود، اور خدا کسے کہتے ہیں؟ خود آ، جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے کہتے ہیں خدا۔ کسی فارسی دان نے یہ لفظ بنایا ہے، تو ہمارے بر صغیر میں فارسی قومی زبان تھی مغلیہ دور میں، تو لہٰذا یہی پھیل گیا۔ تو میں اس کو کوئی ناجائز نہیں کہہ رہا، کوئی حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جب اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے اللہ، تو تم مولوی تو اللہ کہا کرو۔ تو اب دیکھو اس میں اللہ کا نام کتنے دفعہ آ رہا ہے؟ اللہ، لا الہ الا ہو 2 ہو گیا، الحی 3، القیوم 4، لا تاخذہ ہو ضمیر ہے 5، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض 6، من ذا الذی یشفع عندہ 7، الا باذنہ 8، یعلم 9، من علمہ 10، الا بما شاء 11، وسع کرسیہ 12، ولا یؤودہ 13، حفظ میں مصدر میں ضمیر 14، وہوا 15، العلی 16، العظیم 17 دفعہ اللہ کا نام اس میں آتا ہے، 17 دفعہ۔
اس لیے اس کو کہتے ہیں عظیم ترین آیت، قرآن کی عظیم آیت۔ اور کیا ہے اللہ کا تعارف؟ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ تو اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار، وجعلوا مكائيل البحار ومثاقيل الجبال لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره۔ کیا سبحان، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ ایک بدو نے یہ دعا مانگی جو میں نے آپ کو دہرائی، تو اس کے بعد اس نے اللہ کی تعریف کر کے پھر دعا مانگی، یا اللہ اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ، یا اللہ آخری حصہ عمر کا بہترین کر دے، آخری عمل زندگی کا بہترین کر دے، اور ملاقات کا دن سب سے خوبصورت کر دے۔ تو آپ یہ سن رہے تھے، اس اونچی آواز میں دعا مانگ رہا تھا، تو آپ نے حضرت بلال سے پوچھا دیر بعد کچھ ہے؟ کہا جی ایک سونے کی ڈلی پڑی کر لیا۔ تو میرے بھائی ادھر آؤ، کہ یہ آپ کو گفٹ کر رہا ہوں، ہدیہ۔ کہا جی بہت مہربانی۔ پھر آپ نے فرمایا تجھے خبر ہے میں نے تمہیں یہ ہدیہ کیوں دیا ہے؟ کہ لصلۃ بینی و بینک، کا رشتہ داری کی وجہ سے؟ کہا نہیں، رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، بحسن ثنائک علی اللہ، ابھی تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی، اس پر تمہیں یہ دیا۔ تو اللہ اس کو کتنا دے گا؟ لا الہ الا ہو۔ اور کیسا؟ الحی، موت سے پاک، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم، اونگنے، اور الحی القیوم کی پھر مزید وضاحت ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ نہیں اللہ نے کہا لا ینام ولا ینعس، لا ینام ولا ینعس میں ایک چیز کی نفی نہیں ہوتی کہ نیند تو آ رہی ہے لیکن قابو کر لیتا ہے، اونگ تو آ رہی ہے قابو کر لیتا ہے۔ تو اگر ہوتا نا لا ینام ولا ینعس تو پھر اس مفہوم کی نفی نہیں ہوتی تھی۔ تو لا تاخذہ میں اس کی نفی ہے کہ اس کو نیند آتی ہی نہیں، وہ اونگتا ہی نہیں، وہ نیند اور اونگ سے پاک ہے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا ہے؟ تو یہ بنی اسرائیل بھی عجیب بادشاہ قوم تھی، 40 سال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے اور اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھے، سمندر پھٹا اور جو آیات مبینات تھی وہ دیکھی، کیا کچھ نہیں دیکھا، اور سمندر سے پار ہوئے، فرعون غرق ہوا، پھر چند قدم چلے تھے تو آگے لوگ پتھر کی پوجا کر رہے تھے، کہنے لگے موسیٰ ایک خدا ہمیں بھی لے کر دو، اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ۔ عقلوں بالکل ہی پیدل ہیں انسان۔ تو میرا رب کیا ہے؟ سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے، لہذا جو ہمیشہ سے زندہ ہے اسی کا حق ہے کہ اس کو پکارا جائے، جو ہمیشہ سے قائم ہے اسی کا حق ہے کہ اسی سے مدد مانگی جائے، جس کو اس رب نے بنایا اور پیدا کیا اور ماں کے پیٹ سے نکالا، قبر کے پیٹ میں اتار دیا اور اپنے پاس بلا لیا۔ وہ کتنی ہیں عظیم ہستیاں گزری ہیں دنیا میں، لائن لگی ہوئی، پکارے جانے کے قابل صرف اللہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ سونے سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، ہیبت کیسی ہے؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کوئی کسی میں ہمت ہے کہ اس کے سامنے دم مار سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ علم کیسا ہے؟ ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے اور پیچھے، ماضی اور حال، مستقبل۔ زمین تو ویسی چھوٹی سی ہے،
اس کائنات کا لوگ جو تلاش کر رہے ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی کائنات کس نے بنا تھی، کیسے بنا تھی، وہ کیا نظام ہے۔ یہ ایک بہت بڑا طبقہ نا جو کہتا ہے کہ خود بخود ہو گیا، یہ خود بخود ہو گیا، دھماکہ ہوا خود بخود ہو گیا۔ ایک مثال دیتا ہوں، یہاں ایک دھماکہ ہو اور آپ سارے اڑتے بستروں کے اوپر جا کے لیٹ کے آرام سے سو جاؤ، کیا یہ ممکن ہے؟ یہاں سے دھماکہ ہو اور اب اڑتے ہوئے دسترخوان پہ پہنچ کے سحری کھانا شروع کر دو، کیا یہ ممکن ہے؟ ایک دھماکہ ہو اور لوہا بندر بن جائے، یہ ممکن ہے؟ لوہا تلوار بن جائے، یہ ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ بیٹا گمراہی سے بچائے۔ یہ کیسا دھماکہ ہے؟ ایک کائنات میں دھماکہ ہوا اور کس دھماکے سے تو چیزیں تباہ ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہیں، ٹوٹتی پھوٹتی۔ آج کل گندم تل رہی ہے نا ہمارے سارے پنجاب میں، تو گندم میں دھماکہ ہوا اور ساری گندم اڑ کے بوریوں میں فٹ ہو کے ٹرک پہ چڑھ گئی اور منڈی بھی پہنچ گئی۔ تو اگر میں یہ کہوں سارے کہیں کہ بڑے بے وقوف ہو، اور میں کہوں کہ تم کہتے ہو دھماکے سے ہر چیز اپنے آپ سیٹ ہو گئی، تو تم تو مجھ سے بڑے بے وقوف۔ ایک آسٹریلیا کا سائنسدان تھا، مجھے نام بھول گیا، جب دھماکہ ہوا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اس سے استدلال کیا جو قرآن سائنس ثابت کرنے نہیں آیا، قرآن سائنس کو ثابت کرنے نہیں آیا، یہ زندگی کا طریقہ بتانے آیا ہے۔ آج سائنس کی تحقیق یہ ہے، اور کل غلط ہو کے کوئی اور آ جائے، قرآن کا موضوع سائنس نہیں ہے۔ وہ شیخ ندوی رحمت اللہ علیہ کے دوست تھے بڑے عرب عالم، تنتاوی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر پڑھنے بیٹھا، وہ ہر جگہ سائنس کو ٹھوکتے جا رہے ہیں، یہاں یہ سائنس کا فارمولہ زندہ ہو رہا ہے، یہاں یہ زندہ ہو رہا ہے۔ کہ اللہ ان کی بخشش فرمائے، اتنے بڑے ادیب علامہ تھے، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں کہ سائنس کو ثابت کر رہے ہیں۔ قرآن سائنس ثابت، قرآن اللہ کا علم ہے، سائنس انسانی علم ہے، آج کچھ اور ہے کل کچھ اور ہے۔ تو لہٰذا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت اس دھماکے کو بتا رہی ہے، اللہ کو پتا ہے کہ کیا دھماکہ ہے۔ تو قرآن سے سائنس نہیں ثابت کی جاتی، قرآن سے انسانیت کا سبق ملتا ہے کہ انسان کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس کا میں نے ریسرچ پڑھی تھی کہ جس وقت دھماکہ ہوا تو دو چیزیں پیدا ہو، ایک رفتار، جیسے میں اس کو یوں پھینکوں تو یہ ایک رفتار سے جائے رفتار، اور ایک ان کی آپس میں کشش، گریوٹی سے، جیسے زمین میں کشش ہے، ثقل ہے نا، جس نے ہمیں پکڑا ہوا ہے، اور اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے، نیچے زمین نے پکڑا ہوا ہے، اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے، یہ 24,000 کلومیٹر ہے۔ اگر یہ 48,000 کلومیٹر ہوتی تو اس کا جو تھا کشش وہ دگنی ہو جاتی۔ تو ہم زمین پر ایسے چلتے جیسے گارے میں پھنس کے نہیں گاڑیاں چلتی ہیں، ہم چلتے ہیں کہ پیر اٹھانا پھر رکھنا پھر اٹھانا پھر رکھنا۔ اور اگر یہ اس سے 4 گنا بڑی ہوتی تو آج کا 6 فٹ کا نوجوان چوہے کے برابر ہوتا، سارے چوہے ٹورے پھرتے ہیں۔ اللہ نے کس حساب سے اس کو بنایا، اوپر 280 من ہوا، نیچے زمین کی پکڑ، ہم یوں 2 پکڑوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم سب زمین پر الٹے لٹکے ہوئے، الٹے۔ میں ایک دفعہ چھپکلی کو دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یار میں پٹھی ٹوری جاندی ہے چھت پہ، تو تھوڑی دیر بعد مجھے خیال ہے تو بھی تو پٹھا ہی پڑا ہوا ہے، یہ زمین ہے، یہ میرے پاؤں ہیں، یہ میرا سر ہے، میں یوں ہوں۔ شہنشاہ اعظم تو وہ لکھتا ہے کہ رفتار اور کشش 1 سیکنڈ کے 10 کروڑویں حصے کے برابر، اگر کمی بیشی 1 سیکنڈ ٹک
یہ 1 سیکنڈ ہو گیا. وہ مثال دے رہا تھا. 1 سیکنڈ کو 10 کروڑ حصوں میں تقسیم ہی نہیں کیا جا سکتا. وہ مثال دے رہا تھا. 1 سیکنڈ کے 10 کروڑویں حصے میں اگر رفتار بڑھ جاتی تو کائنات گم ہو جاتی. اگر کشش بڑھ جاتی تو کائنات سکڑ کے پھر زیرو ہو جاتی. تو اس کو یہ خود ہی بن گئی. کیسے ہو سکتا ہے؟ ما بین ایدیہم وما خلفہم، کل کائنات اس کی. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جیسا شاعر نہ عربوں میں دیکھا ہے نہ عجموں میں دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد. وہ کہتے ہیں کوئی چیز خود بخود بھلا بن جاتی ہے. لوہا پڑے پڑے چھری بن جائے گا. ماں کے پیٹ سے کوئی حلوائی پیدا ہوتا ہے، وہ سیکھتا ہے. مولوی روم سے مولانا روم شمس تبریز کے ذریعے سے بنا، ایسے تھوڑا ہی بنا. مولانا روم تو فلسفی تھے، منطقی تھے. کمال بات ہے آج ہمارے دینی مدرسوں میں منطق پڑھائی جا رہی، سارے جہان کا جھوٹ اکٹھا کر کے. شکر ہے میں تمہیں نہیں پڑھاتا ہوں. کلو آبا کلو باجا کلو آجا، لا الہ. اور پھر بعض اتنے متعصب دیکھے کہ اس کے بغیر تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتی. لا الہ الا اللہ. وہ فلسفی تھے، منطقی تھے. عجم پہ فلسفہ غالب تھا، عرب پہ قرآن غالب تھا. پھر عرب مغلوب ہوئے، عجم غالب ہوئے، تو پھر فلسفہ ہی سب کچھ بن گیا. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو یہ پڑھا رہے تھے مسجد میں، ان کی کتابوں کا ڈھیر سامنے رکھا ہوا تھا ہاؤس کے پاس. تو شمس تبریز آئے، دیہاتی شکل، گنوار جیسے ہوتے نا، بدو. تو بڑے معصوم انداز میں مولانا روم سے پوچھا این چیز، وہ کتابیں تھیں، کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا دیہاتی ہے، تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا این آنس کہ تو نہیں دانی. ارے پاگل، یہ وہ جو تو نہیں جانتا. تو وہ ایک دم آگے بڑے، کتابوں کو دھکا دیا. وہ ترتیب سے پڑھی تھی، یوں دھکا دیا، ساری حوض میں جا گری. تو انہوں نے سا تیرا بیڑا بڑھ جاوے، نام مراد ایک ہی کی تھے. کوئی پریس تو تھا نہیں، جاؤ بھائی اردو بازار سے نہیں خرید کے لے آؤ. تو ہاتھ سے لکھا تھا. تو نے میری زندگی کی محنت برباد کر دی. تو وہ کھڑے ان کی گالیاں سنتے رہے. پھر حوض میں اترے اور ایک ایک کتاب کو نکالیں، خشک بالکل، اور سامنے رکھ. اس یوں جھاڑیں، مٹی نکلو سامنے، ساری کتابیں خشک کی خشک نکال کے باہر. اب مولانا روم بولے این چیز، یہ کیا ہے؟ تو اب تبریز بولے این اس کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا ہے. مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد. میں گیا ہوں ان کے دربار پر، حاضری دی تھی جب ترکی ہماری جماعت گئی. ہماری تشکیل نہیں تھی، کونیا. میں نے کہا میں نے جانا ہے مولانا روم. ہم نے پورا فلائٹ لی اور 8 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہو گئی. جہاں وہ ایئرپورٹ پر بیٹھ ہماری تباہی پھر گئی. تو شمس تبریز بھی وہیں ہیں اور مولانا روم بھی وہیں ہیں، لیکن پھر نصیب اپنا اپنا ہے. شمس تبریز کے مزار پر چند لوگ تھے اور مولانا روم کے مزار پر میلہ لگا ہوا تھا. اور ایک عجیب بات بتاؤں، جتنے ہم مسلمان تھے اس سے زیادہ غیر مسلم تھے وہاں. تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سب اللہ کی تعریف ہو رہی. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جس سے جو ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے. جڑ وما اوتیتم، وما بولو، وما تعلمتم، وما اکتسبتم، نہیں، وما اوتیتم کس نے دیا؟ اللہ نے.
آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما وسع کرسیہ السماوات والارض، جس کی کرسی اتنی بڑی ہو کہ زمین آسمان پہ چھا جائے، ولا یعودہ حفظہما، اس سب نظام کو چلاتے ہوئے تھکتا نہیں، وہو العلی العظیم، کیا عظمتوں والا ہے۔ اس میں ایک اور خوبصورت جو نظم ہے اور خوبصورت جو ترتیب ہے اور خوبصورت جو آپس میں جوڑ ہے، وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہاں ایک جملہ پورا ہو رہا ہے، اس کو نیچے لے جاؤ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَهُوَ ان کا آپس میں جوڑ نظر آتا ہے، الحی القیوم العلی العظیم۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، ولا یعودہ حفظہما، ان میں آپس میں جوڑ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اور تم مولویوں سے پوچھ رہا ہوں جو بیچارہ باہر سے اس کو کیا پتا، نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، تو اس کے مطابق ادھر جملہ ہے ولا یعودہ حفظہما۔ یعود ہوتا ہے تم وزن اٹھا لو نا، چلتے ہوئے یہ جو تھکن کی آواز ہے یہ ہے ولا یعودہ، تو ادھر ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور ادھر ہے ولا یعودہ حفظہما۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور ادھر ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے، اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ادھر ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ادھر ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ہر اوپر والا جملہ نیچے والے جملے سے جڑا ہوا ہے، چار اوپر کے جملے چار نیچے کے جملے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جوڑ کون ہے بٹھانے والا؟ پہلے کو 9 سے ملایا، دوسرے کو 8 سے ملایا، تیسرے کو 7 سے ملایا، اور چوتھے کو 6 سے ملایا، یہ کون ذات ہے جس نے اس خوبصورت انداز میں اس کلام کو ترتیب دیا؟ تو اس کا جواب ہے درمیانی جملہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ علم والا ہے جو آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے، جوڑ کے دکھا دیا آپ کو سب آیت الکرسی۔ تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ آج آپ کے شیخ صاحب نے اگلا نقطہ مجھے سمجھایا کہ اتنا واضح کر دینے کے بعد، اتنا اللہ نے اس میں اپنے آپ کو واضح کیا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کہتا اب تمہاری مرضی ہے، لا اکراہ فی الدین، اب میں ڈنڈا چلا کے تمہیں کلمہ نہیں پڑھاؤں گا، تم نے پڑھنا ہے تو پڑھ لو، ایمان لانا تو لے اور نہیں تو نہ سے۔ کیونکہ زبردستی کا ایمان تو چلتا نہیں۔ تو یہ کام آپ بچوں کا ہے، اللہ کا تعارف کرو۔ میں پچھلے 20 سال ہو گئے، اس سے پہلے میرا علمی ذوق تھا نا، تو میں ہر بیان نیا کرتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ ہر بیان نیا ہو، ترتیب، آیات، اس وقت مستحضر بھی بہت کچھ تھا۔ 2000 کے بعد اللہ تعالیٰ نے نا میرا رخ بدلا، اور میں نے صرف اللہ کو بولنا شروع، اللہ، اس کا رسول، جنت تو بہت پہلے شروع کر دی تھی، پھر اس کے ساتھ معاشرت اور اخلاقیات۔ اس وقت دنیا اللہ کو پہچانتی نہیں، اہل ایمان اللہ کو جانتے نہیں، اس کی طاقت کو جانتے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی کہیں گرے پڑے ہیں، کبھی کہیں گرے پڑے ہیں، اس کے در پر گرنے کی بجائے کتنے دروں پر جا کر گرے پڑے، اور اس کو چھوڑ کر ان کو پکار رہے ہیں جو خود محتاج۔ غنی تو ایک اللہ ہے۔ تو بچوں، اللہ کا تعارف کروانا یہ آپ اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی کا تعارف کروانا میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ
کی آخرت کا، جنت کا تعارف کروانا میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ مضمون بہت لمبا ہو گیا، ایک میں یہاں سے یہ آپ کے استاد صاحب مجھے جمع کر کے دے دیتے ہیں تو میں اس میں سے جو سمجھ میں آتا ہے عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں ایک اور مضمون میں بیان کرنا چاہوں گا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ ہمارے پاکستان میں بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے، چاہے وہ پٹھان ہوں، پنجابی ہوں، سندھی ہوں، بلوچی ہوں، 4 قومیں بڑی ہیں، اوپر چل جاؤ بلتستانی، یہ 5 بڑی قومیں آباد ہیں۔ شاید کوئی لاکھوں میں ایک ایسا کرتا ہو تو کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے کہا تعلم الفرائض فإنها نصف العلم، آپ نے فرمایا وراثت کا علم حاصل کرو، یہ آدھا علم ہے۔ تو بچوں، ہماری معاشرت میں بیٹی کے لیے اللہ نے وراثت بنائی، ہم نے انکار کر دیا۔ اور دیکھو ذرا قرآن کا طرز، عرب بھی بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے تھے، عرب بھی ساری بیٹے لے جاتے تھے۔ اور میں اٹلی گیا، وہاں کا عجب قانون دیکھا کہ وہاں جو زرعی زمین، اس کا قانون کہ ساری زمین بڑے بیٹے کو ملے گی، باقی بیٹے ہیں بیٹیاں کسی کو کچھ نہیں ملے گا، ساری زمین بڑے بیٹے کو ملے گی، یہ وہاں کا حکومتی قانون۔ عرب بچیوں کو وراثت نہیں دیتے تھے۔ تو پھر سوال قرآن یوں اٹھا تھا کہ بیٹیوں کا کتنا حصہ ہے، چونکہ ان کو تو ملتا ہی کچھ نہیں، تو قرآن آنا چاہیے تھا کہ للانثى مثل نصف حظ الذکر، لیکن قرآن نے یوں سوال اٹھایا کہ بیٹوں کا حصہ ہی کوئی نہیں، تو ان کو کتنا دیا جائے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ قرآن نے یوں عبارت کو اٹھایا کہ جیسے بیٹوں کا وراثت میں حصہ ہی کوئی نہیں، وہ سارا حصہ ہے بیٹیوں کا۔ تو پھر پوچھنے والا پوچھتا یا اللہ تو ایک بیٹے کو کتنا دیا جائے؟ تو اللہ کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا 2 بیٹیوں کو ہم دینے کا کہہ رہے ہیں اتنا ایک بیٹے کو دے دیا جائے۔ کیا کہا؟ تو اس میں دیندار، دنیا دار سب برابر ہے، کوئی اپنی بچیوں کو حصہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ آپ جو باہر سے آئے بیٹھے ہو، آپ کو اپنی، جب اللہ آپ کو اس کا موقع دے، یا جو سن رہے ہیں، جس پیٹ سے بیٹا نکلا اسی پیٹ سے بیٹی نکلی۔ ہمارا ذمہ دار پتہ کیا کہتا ہے؟ کیوں بھائی ساڑی زمین پرائے بوے ٹور جاوے، اسی کیوں دے گی؟ سمجھ رہے؟ میری بات سمجھ کہ ہم زمین بیٹی کو دیں گے تو وہ تو لے جائیں گے اس بیٹی کے سسرال والے، ہماری زمین اور دوسرے کے پاس چلی جائے تو اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا بیٹی تو تیری ہے، تیری کمر سے نطفہ نکلا ہے، تیری بیگم کے پیٹ میں وہ پرورش پڑی، اس نے پرورش پائی، جس میں تیرے بیٹے نے پرورش پائی اس میں تیری بیٹی نے پرورش پائی۔ کوئی ہمارے ذمہ داروں میں کوئی مانگ لے نا بہن حصہ تو اس سے بائیکاٹ ہو جاتا، سلام دعا ختم ہو جاتی، تو بیچاریاں صبر کر کے چپ کر کے چلی جاتی، مانگتی نہیں ہے کہ ذلیلوں کی، جیلی انگوٹھے لگوا کے کسی نوکرانی کو لائیں گے، اس کا انگوٹھا لگوائیں گے، پیسے پٹواری کو دیں گے اور زمین بیٹوں کا نام کر، عدالت میں قسم اٹھا دیں گے میری بیٹی ہے ہی کوئی نہیں، اور ساری زمین بیٹوں کو دے۔ یہ سارے وہ واقعات ہیں جو میں اپنے علاقے میں دیکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا سارا علاقہ ہی ذمہ داروں کا، ہم قدیم ذمہ دار بیٹھے ہیں۔ یہ تو نوکرانیوں کے انگوٹھے لگوا کے پٹواری تحصیلدار کو پیسے دیے، زمین بیٹے کا نام، کہ جی میری بیٹی نے دے دی ہے، دیکھو انگوٹھا۔ اب کون جا کے انگوٹھے چیک کروائے گا؟ وہ بیچاری کہاں جائے گی عدالت؟ یا باپ جا کے عدالت میں قسم اٹھا دیتے میری تو بیٹی کوئی۔ تو بچوں، یہ بہت بڑا ظلم ہے جو بچیوں پر ہو رہا ہے۔ ایک چھت کے نیچے پروان چڑھنے والے بہن بھائی، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے بہن بھائی، ایک آنگن میں کھیلنے والے بہن بھائی،
یہ کیا ظلم و ستم ہے کہ بیٹے کو سب کچھ دے دیا جائے اور بیٹی کو کچھ بھی نہ دیا جائے. میں نے بہت عرصے سے یہ مضمون چلایا ہوا ہے اور اللہ کے فضل سے بہت لوگوں نے اپنی جائیدادیں زمینیں بہنوں کو دی. مجھے منڈی بہدین کا ایک سنانے لگا ساتھی کا کہ تیرا بیان سنا تو میں گیا اپنی بہن کے پاس. میں نے کہا اپنی زمین دا حصہ لے لے. وہ کہ نہیں میں نہیں لینا, بس میں تن دیتا میں نہیں لینا. تو میں نے کہا میں تیرے نام کروا دیتا ہوں, اس کے بعد پھر تو خوشی سے دوبارہ میرے نام کروانا. کہنے کہ ٹھیک. تو میں نے اس کے نام کروا دی. تو ہفتے بعد میں گیا, میں کہ ہن کی حصہ لے کے میرے اپنے بچے نے میں کیوں دے وہاں. وہ تو پہلے بیچاری ڈری ہوئی کہہ رہی تھی. تو عورت بیچاری مظلوم ہے جہاں بھی ہے. کہیں کہیں ہوتی ہیں شیرنیاں جو وٹ کھاندیاں, ورنہ تو اکثر بیچاری بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح ہی ہوتی رہتی. تو میرے عزیزو, آپ لوگ نکل رہے ہو, کل آپ کو کوئی ایسی اللہ جگہ دے جہاں آپ کو اللہ کا دین پیش کرنا پڑے تو معاشرت بیان کرو. بیٹیوں پر ظلم ہے, بیویوں پر ظلم ہے, ماؤں پر ظلم ہے, بہنوں پر ظلم ہے. ہمارے دریائے راوی ہمارے قریب بہتا تھا. جب کبھی ہم سندھ تاج سے پہلے دریائے راوی ایک بکھرا ہوا دریا ہوتا تھا. کتنی بچیاں اس دریا کی موجوں میں دفن ہو گئی. بیٹا کھلم کھلا زنا کرتا ہے, کوئی گل نہیں, چھوڑ شکر ہے. بیٹی پہ شک پڑ جاتا تھا, دریائے راوی میں پھینک کے آ جاتی تھی, ذبح کر کے راوی میں پھینک دیتے تھے. بے غیرت تو وہ ہیں جو اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. بیٹی انسان نہیں, اس سے خطا نہیں ہو سکتی. اور انسان سے خطا ہو سکتی. اللہ نہ کرے کہ کوئی مرد عورت کسی ایسی برائی میں مبتلا ہو, لیکن اگر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ تھا زہر کھلا دیتے. کتنے واقعات میری آنکھوں کے سامنے. میں چونکہ اسی معاشرے میں رہا اور ہماری تہذیب تھی, بہت ظلم ہوئی. تو اللہ تمہیں مجھے ہمت دے, بچیوں کو وراثت. خامد باپ مر جائے, ماں کا حصہ ہے نا, 1 ٹکا نہیں دیتے ماں کو. مرلا تو بڑی بات ہے, 1 ٹکا نہیں دیتے. بیچاری مائیں بڑی خوددار ہوتی ہیں, بات جو اولاد سے مانگتی نہیں ہیں, اندر ہی تڑپ تڑپ سسک سسک کے زندگی گزار لیتی ہیں, مر جاتی ہیں. ایسے نہیں کرتی. ماں کا اللہ نے حصہ رکھا ہے. باپ مر جاتا ہے, ماں کا حصہ ہے زمین میں, جائیداد میں, اس کو دو. یا اس کے مطابق اس کو جتنی اس کی آمدنی اس کا خرچہ دو. ماں کو بھی کوئی نہیں دیتا, بہنوں کو بھی کوئی نہیں دیتا. خامد مر جائے بیوی کو نہیں دیتا. یہ وہ مسائل ہیں سلگتے ہوئے جو وقت کی ضرورت ہے. ہم لوگ رفع یدین پہ لڑے جا رہے ہیں, 20 تراوی 8 تراوی پہ جھگڑے ہو رہے ہیں, سورۃ فاتحہ پہ جھگڑے ہو رہے ہیں. کچھ تو سمجھو اللہ کے واسطے کہ امت کہاں پہنچ گئی ہے اور دینی حلقوں والے کیا کر رہے ہیں. کھلم کھلا ارتداد ہے, آگ لگی ہوئی ہے.